اور پھل اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ ہے. اس کے اوپر کبھی غور کریں, اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی؟ باقی چیزوں کو فنشڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری بیسک نیڈ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی گندم ہے, لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. انار توڑیں کھا لیں, کھجور اتاریں کھا لیں, انگور توڑیں کھا لیں. فنشڈ پروڈکٹ ہے فروٹ, ویلیو ایڈیشن کوئی کرنی نہیں پڑتی, قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہوا ہے. من ثمرات النخیل والاعناب, اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے. کیا؟ تتخذون منہ سکرا, اس میں سے تم اس کی نبیذ تیار کرتے ہو, جوس تیار کرتے ہو, اس کا رس نچوڑتے ہو. ورزقا حسنا, اور اس میں تمہارے لیے اچھا رزق بھی ہے. کھجور کے ساتھ جو عربی لاڈ کرتے ہیں نا, ہمارے عجم کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. وہاں کو کھجور کا حلوہ بھی ملے گا, کھجور کا ملک شیک بھی ملے گا, کھجور میں سے وہ گٹھلی نکال کے اس میں بادام بھی ڈالیں گے. کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں وہ کھجور کے. اور کھجور کا درخت بھی جو ہے نا میرے بھائی, یہ درخت اتنا مشکل سے پروان چڑھتا ہے, پہلی دفعہ یہ تقریباً 15 سال کے بعد جا کے فروٹ دیتا ہے کھجور کا درخت. پھر اس کی جو وہ کیاریاں ہوتی ہیں, جس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں, بڑا یونیک درخت ہے. ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فروٹ لگا دیا, اور کتنی بلندی کے اوپر, اور پھر سال ہر سال وہ پھل دیتا رہتا ہے. ایک بیج آپ نے بویا تھا اور ہر سال آپ ہزاروں کلو گرام اس کے اوپر سے کھجوریں اتارتے ہیں. اور کیا ٹیسٹ ہے. یہ تو جب حج اور عمرے کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا ہے اور ہمارے پاس مکے اور مدینے کی کھجور آئی ہے نا, تو ہم نے کھجور کو سیریس لینا شروع کیا. ورنہ ہمارے ہاں یہاں جو کھجوریں بکتی تھیں, اس سے تو کھجور کے لیے کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے کہ یہ کوئی فروٹ ہے. لیکن جب مکے مدینے کی وہ کھجوریں اجوا, مبروم, لبئی کھجور جب آنا شروع ہوئی ہے, وہ آپ ایک کھجور کھائیں, وہ کھجور بتاتی ہے کہ ایک پرفیکٹ غذا ہے, اور ہاتھ ہی نہیں رکتا. اب پاکستان میں بھی انہوں نے اس کو کاشت کرنا شروع کیا, سندھ کے اندر, جنوبی پنجاب میں, یہاں پہ بھی لگنی شروع ہوگی ہے کھجور. لیکن جو کھجور عرب کے علاقوں کی ہے یا ریگستانی علاقوں کی, عراق کے اندر, عرب ملکوں کے اندر, وہ والا ٹیسٹ ادھر نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ گٹھلی یہاں لگا کے جو ہم فروٹ حاصل کر رہے ہیں, کیا کمال چیز ہے. ابھی تو آپ تجربہ کریں, فروٹ چاٹ کے اندر کبھی اس کھجور کو کاٹ کے ڈال لیں, اس کا ٹیسٹ فیل کریں. اس کے اوپر ملائی ڈالیں, اس کے اوپر پنیر ڈالیں, آپ کو کھجور اپنا ٹیسٹ دے گی. اس کا ملک شیک بنائیں, صرف عام حالت میں کھجور کھانا وہ بھی ٹیسٹ ہے. پھر اس کی نبیذ بھی ملتی ہے, یعنی وہ نشہ نہ کرنے والی, آپ سمجھ لیں شراب, جس طرح آب جو ہوتا ہے, کھجور کی بھی ہوتی ہے اس طرح کی. وہ سنت ہے, صحابہ کرام پیتے تھے. وہ شراب نہیں ہوتی ہے, وہ شراب کا لفظ پینے والی چیز کے لیے عربی میں استعمال ہو جاتا ہے, وہ نبیذ ہوتی ہے. کمال چیز. اور انگور کا بھی جوس نکلتا ہے. وہ جب ایک بری فارم میں اسے آپ خراب کرتے ہیں وہ شراب بن جاتا ہے, لیکن انگور کا جوس جب نکالا جاتا ہے تازہ انگوروں کا, کمال چیز ہے. فروٹ چاٹ میں انگور کو ڈالیں, ڈائریکٹ انگور کھائیں. اگر آپ نے وہ کھٹے انگور کھائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر انگور کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. لیکن اگر آپ نے یہاں ہمارے کوئٹہ میں سندرخانی جو انگور ہوتا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس طریقے سے کابل سے, ایران سے وہ موٹے والا ٹافی انگور آتا ہے, کیا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ تو پورے کا پورا انگور ایک پورا نوالا ہوتا ہے, جب آپ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا رزق رکھ دیا ہے. اس میں ایک شربت والا معاملہ ہے, کیونکہ اگلے زمانوں میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چینی والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا تھا. گنا بھی ہمارے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے, ان علاقوں میں گنا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے کوئی اس طریقے سے گڑ نکال لیں یا اس طرح کے معاملات. تو
عرب ملکوں میں تو کھجور کے ذریعے وہ جو میٹھا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹھا ہو جائے کچھ، وہ یہی کچھ ہوا کرتا تھا. یہ تو چینی جب بیماری آئی ہے نا تو سویٹس کی دکانیں کھلنی شروع ہوئی ہیں، اور مجھے تو سخت نفرت ہے یہ جو سویٹس والا معاملہ ہے. انہوں نے آ کے نیچر کو ریپلیس کیا ہے. ورنہ پہلے لوگ کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتے تھے، اب لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں. یہ مٹھائی ایکویلنٹ ٹو فروٹ بنائی گئی ہے. نیچرل چیز تو فروٹ ہے. میٹھا کسی کے گھر لے کے جانا ہے، بھلے تھوڑا لے جائیں، اسے آپ فروٹ دیں، بجائے یہ کہ سنتھیٹک چیزیں بنی ہوئی. چلیں خوشی کے موقع کے اوپر جب بڑے لیول کے اوپر آپ نے کوئی میٹھا تقسیم کرنا ہے اور خرچہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا کم ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. ادروائز تو فروٹ کے ہوتے ہوئے سویٹس کی دکانیں نہیں ہونی چاہیے. سویٹس کی دکانیں جو ہیں وہ اصل میں پھلوں کی دکانیں ہیں اگر دیکھا جائے، اور پھل اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ ہے. اس کے اوپر کبھی غور کریں اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. باقی چیزوں کو فنشڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری بیسک نیڈ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی گندم ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. دوسرے ملکوں میں کہیں پہ چاول ہے، کہیں پہ سی فوڈ ہے، کہیں پہ آلو ہے. ہم ذرا گندم شوق سے کھاتے ہیں. گندم کو روٹی تک پہنچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو. گندم اگائی جاتی ہے کتنی محنت سے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر دانے الگ کیے جاتے ہیں، ان کو پھر پیسا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو ایفرٹ کر کے گوندنا پڑتا ہے. گوند کے بھی فوراً روٹی پکائیں گے اس کا ٹیسٹ ہی کو نہیں بنتا، تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد بھی آگ جلانی پڑتی ہے، توا گرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس پیڑے کو روٹی کی فارم میں لے کے جا کے اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یا تندور میں گرم تندور میں لگانا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کو ٹائملی اتارنا پڑتا ہے. تب یہ گندم اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اسے استعمال میں لائیں. لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. انار توڑے کھا لیں، کھجور اتارے کھا لیں، انگور توڑے کھا لیں. فنشڈ پروڈکٹ ہے فروٹ، ویلیو ایڈیشن کوئی کرنی نہیں پڑتی، قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہوا ہے. ورنہ آپ امیجن کریں کہ اگر آم آپ کو اتنی ساری فیزز سے گزار کے آم کھانا پڑے تو کتنی ایفرٹ والا کام ہو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تربوز ہے، لے کے آتے ہیں بس کاٹتے ہیں، فنش پروڈکٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر لا کے رکھا ہے اور اب اس کے اوپر کوئی ایفرٹ پٹ ہونی ہے، کئی سٹیجز سے گزرنا ہے تو تب جا کے اس نے تیار ہونا ہے. نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فروٹ کا اتنا زیادہ ذکر کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. عقل والوں نے نشانی کیا لینی ہے؟ نشانی یہ لینی ہے کہ یہ تمام مخلوقات ایک کریٹر نے بنائی ہیں، اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے. جس طرح یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے اس نے بنائی ہیں، دودھ کا مقصد ہے، کھجور کا مقصد ہے، انگور کا مقصد ہے، ان تمام نعمتوں کا مقصد ہے، مجھے بھی کسی مقصد کے لیے اس نے بنایا. اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ہے رزلٹ. اور پھر اس ہستی کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وہ مخلوق جو اللہ تعالی کے رزق کی محتاج ہو، جو کھانا نہ کھائے تو موت واقع ہو جائے، جو پانی نہ پیے تو موت واقع ہو جائے، جو مخلوق کھا لے اور وہ کھانا ہضم نہ ہو تو موت واقع ہو جائے، وہ کھانا اگر جسم سے نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے، وہ مخلوق جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند کی محتاج ہو، اگر نیند نہ پوری کرے اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہ کر سکے، وہ مخلوق جسے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جانا ہو، اس کی انرجی کم ہو جانی ہو اور الٹیمیٹلی اسے موت آ جانی ہو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ خدا کی جگہ نہیں لے سکتی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 کمزوریوں کے ساتھ اتنا لاچار بنا دیا ہے. بڑے سے بڑا انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو،
کوئی اہل البیت میں سے ہو, کوئی صحابی ہو, یا ان بچاروں کا کوئی بزرگ ہو. وہ تو شاہی کوئی نہیں نا, چلو ایویں چگے ذکر کر دینا. کوئی اپنے آپ کو روٹی سے آزاد کر سکتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں بھی روٹی کے محتاج تھے. ایسوں کو پوج رہے ہو جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اللہ اکبر. پوجنے کی بھی نفی ہوئی اور مشکل کشا ہونے کی بھی نفی ہوئی. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں بابوں کو پوج رہے, اللہ نے صرف پوجنے کی نفی نہیں کی, کہا یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں. اور عیسیٰ اور اس کی ماں اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گل ہے. 4 کمزوریاں روٹی کا محتاج کر دی ہے, وہ کسی بھی فارم میں ہو, کھانا. دوسری کمزوری ٹوائلٹ, ہاں جی. تیسری کمزوری نیند, اور چوتھی سب سے بڑی موت. یہ 4 کمزوریاں اگر دور کر دیں کسی انسان کو خدا کی حاجت ہی نہیں رہتی. انسان پھر ٹھیک ہے, چاہے وہ دعویٰ خدائی کرے, دعویٰ پیغمبری کرے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. 4 کمزوریاں بس دور کر لے اپنی, کہ وہ کھانے پینے کا محتاج نہ ہو, نیند کبھی نہ آئے, اور ٹوائلٹ والا مسئلہ نہ ہو, کوئی بدحالی نہ ہو, بڑھاپا بھی, یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر لیں, اور آخری چیز موت نہ آئے. لیکن یہ ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اس لیے خدا انسان کی ضرورت ہے. اور مزے کی بات, جنت میں آپ کو یہ ساری خوبیاں مل جانی ہیں. جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہیں, ٹیسٹ کے لیے. جتنا مرضی کھائیں. بخاری مسلم میں ہے کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, سب کچھ ختم. ٹوائلٹ جانے کی بھی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی ایک ڈکار کے ساتھ. اور آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں, کھائیں. دنیا میں تو تھوڑی دیر کھانے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے, پیٹ بھر کے. ادھر کوئی نہیں ہے, پیٹ بھرے یا خالی رہے بھوک نہیں آپ کو لگے گی. ٹیسٹ کی وجہ سے کھائیں گے, اور وہ جو ٹیسٹ اللہ جنت میں دے گا وہ اس سے بڑھ کے ہے. جس طرح کہ دنیا میں ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈے پانی کی قدر ہوتی ہے نا, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا. نہیں, وہ جنت کی ڈائنامکس ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ ٹیسٹ میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ بھوک سے بھی زیادہ ٹیسٹ دے گی آپ کو, جو دنیا میں بھوک کی وجہ سے انسان کھاتا ہے. بڑھاپا نہیں, 30 سال کی عمر ہے, بدحالی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا, اور کبھی موت نہیں آئے گی. لو جی موجے مارے. اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہ گیا. ادروائز اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے حقیر انسان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لیا ہے. اتنی بڑی نعمتیں دے دی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی موت نہیں آنی, جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی. میرا حکم بھی چلتا ہے, جا تیرا حکم بھی چلے گا. اتنی جنت کے اندر بدحالی تجھے نہیں آئے گی. خالق اور مخلوق کا فرق وہ اپنی جگہ ہے. چند سالوں کی زندگی دے, ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, تو جو پانی لگے گا یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. یہ نبی الاسلام کا فرمان. یارا اتنی کھول کھول کے باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم تفکر نہیں کرتے. اگر تفکر کریں اور ان باتوں کو ویسے ہی سمجھیں جس طرح 2+2=4 سمجھتے ہیں, تو انسان تو یقین کریں ایک حدیث سے ہی آگے نہیں جا سکتا, تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے درخت کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہ نکلے. یہ جنتیوں کو ایک درخت کی بات ہو رہی ہے. یہ باتیں ہمارے بزرگوں کو کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی. صحابہ تابعین کا ایمان بالغیب تھا, لیکن آج ہمیں سائنس نے بتا دیا ہے کہ کائنات کی چوڑائی کتنی ہے. ابھی جو اس وقت تک دریافت ہوئی ہے 93 بلین لائٹ ایئرز, 93 ارب سال تک روشنی چلتی رہے. اتنی تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے یعنی ایسٹیمیٹ کر لیا, اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو لیٹسٹ فگر بتا رہا ہوں. 93 ارب سال روشنی چلے. اور روشنی کس طرح چلتی ہے؟ روشنی بھائی گھوڑے کی رفتار سے, جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ لیتی ہے 1 سیکنڈ میں. 40,000 کلومیٹر ہے سرکمفرنس, 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلی جاتی ہے, 1 سیکنڈ میں.
آپ ایک دن کی کیلکولیشن کریں تو آپ کا چھوٹا موٹا کیلکولیٹر تو فیل ہو جائے گا کہ ایک دن میں روشنی کہاں پہنچ جائے گی. ایک سال میں جہاں پہنچ جائے گی نا وہ 1 لائٹ ایئر ہوتا ہے, اور 93 بلین لائٹ ایئرس. میں کہتا ہوں 93 ایئرس لائٹ ایئرس بھی ہوتے ہیں نا, وہ بھی نہیں مزہ امیجن کر سکتا. 93 ارب لائٹ ایئرس, اور 1 ارب اتنا فگر ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے گنتی گنے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے. تو اب آپ اندازہ کر لیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات رکھی ہے. تو آپ سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار 100 سال تک گھوڑا دوڑا لے, گھوڑا روشنی کی رفتار سے تو نہیں چلے گا. گھوڑے نے 100 سال میں جتنا فاصلہ طے کرنا ہے, روشنی نے تو وہ 5 منٹ میں طے کر لینا ہے. تو واقعی اتنی بڑی ہے کائنات بالکل. اور یہ وہ ہے جو ابھی دریافت ہوئی ہے, اور ابھی سائنٹسٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سمندر کے کناروں پر ریت کے جتنے ذرے ہیں نا یہ کم ہیں, پلینٹس اس سے زیادہ ہے. آپ تو ایک دریا کے, ایک شہر کے ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر ایک مٹھی اٹھائے نا ریت کی, وہ نہیں گن سکتے. دنیا میں جتنے ساحل سمندر کی ریت ہے اس کا کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ پاکستان کو صرف 700 کلومیٹر سمندر لگتا ہے, اور پاکستان کا تو ایریا دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. 700 کلومیٹر کی ریت, اس کا ایک ایک ذرہ گنے. یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے, کائنات میں ستارے اس سے زیادہ ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بخاری مسلم کی حدیث کے آخری جنتی کو بھی 10 پلینٹ ارتھ ملیں گے, کوئی مشکل نہیں. 10 پلینٹ ارتھ, 10 گنا جنت. یہ سب سے آخر میں جو لاکھوں سال کے بعد جہنم کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا, نہ نہ نہ, یا حساب و کتاب کے بعد تھوڑی سی نیکیاں زیادہ ہوگی. وہ بالکل آخر میں جو بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے پلے سوائے ایک نیکی کے کوئی نہیں ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا, بس قانوناً وہ خدا کے ماننے والا ہوگا, باقی اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی. اسے بھی 10 گنا جنت مل جانی ہے. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. محنت کرنی ہے تو جنت الفردوس کے لیے کرنی ہے, پیغمبروں کے ساتھ. اس سے نیچے کے لیے محنت ہی نہیں کرنی بھائی. ہاں, کیونکہ یہ ایک بار ہی آپ کا چانس لگنا ہے. جنت میں جا کے کوئی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. جو کچھ کمانا ہے آپ نے وہ یہاں سے کما کے جانا ہے. یہ ہے اصل میں وہ کھیتی جس کو آپ نے بونا ہے اور آخرت میں جا کے کاٹنا ہے.